بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جنت میں جانے کا کہ نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، زکوٰۃ دیے بغیر، حج کیے بغیر آپ جنت میں چلے جاؤ؟ تو ہاں، وہ ایک صاحب کے پاس وہ عمل ہے۔ پیلی بھیت کے بھائی صاحب ہیں، وہ کیا معلوم کون سا بڑا لقب لیے بیٹھے ہیں۔ کشمیر کو انہوں نے کب فتح کیا تھا اللہ جانے، بلکہ یہ کہو کہ کشمیر کی سنیت برباد کر دی ہوگی، اور لقب لے لیا الٹا۔ ان کا یہ سلسلہ بھی چلا رہا ہے، فاتح کشمیر، کہیں کوئی فتح بن جاتا ہے، کہیں کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ کون سے قلعے فتح کیے ہیں تم نے کشمیر میں جا کے؟ کشمیر میں زیادہ تر مجھے معلوم ہوا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، دیوبند والے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے، اور اہل حدیث وغیرہ سب مکسچر۔ میں بھی گیا ہوں نا جموں۔ تو اب یہ عمل بھائی صاحب کے پاس ہے پیلی بھیت کے، جو جنتی بناتے ہیں بغیر نماز پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، اور وہ ایک ایسی مثالیں دیتا ہے کہ عوام کے دماغ میں فٹ ہو جائے کہ ارے اب نماز پڑھو نہ پڑھو، حشمتی بن جاؤ جنتی بن جاؤ گے، حشمتی بن جاؤ جنتی بن جاؤ گے۔ جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ناخلف لوگ ایسے آئے بعد میں، جنہوں نے نمازیں برباد کی، اور اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوئے، تو اللہ فرماتا فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ان کو وادی غی میں داخل کریں گے۔ یہ وادی غی وہ وادی ہے جس سے جہنم، جو اتنا خطرناک ہے، جس کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اگر سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم کو کھول دیے جائے تو دنیا کے تمام جنات، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اور جانور ہیں، سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ جہنم کی خطرناکی، وہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، وادی غی سے، جس میں اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے روزانہ 1000 بار پناہ مانگتا ہے جہنم کی، اللہ مجھے اس وادی سے بچا لینا جس میں تو بے نمازی کو داخل فرمائے گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز قصدن ترک نہ کرو، جو قصدن نماز کو ترک کرتا ہے تو اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہے۔ قیامت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن یہ پیلی بھیت کے بھائی صاحب کی تعلیم ہی کچھ الگ ہے۔ یہ جانے کیا کیا تعلیم دیتے ہیں، ذرا سنیے، ان کی تعلیم سنو گے تو حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی حشمتی بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، جنتی بن۔ انہی لوگوں کے بھائی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے ممبئی میں کہ اگر غریب سنی مسلمان، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا، اولیاء کرام کو ماننے والا، حضرت خواجہ قین اجمیری کو ماننے والا، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا، امام حسن کو علیہ السلام کہنے والا، یہ تو کہتے نہیں ہیں امام حسین کو علیہ السلام، لیکن امام حسین کو علیہ السلام کہنے والا بھی، امام حسن کو علیہ السلام کہنے والا بھی اس مسجد میں چل جائے جو ممبئی میں بنی ہے، مشہور ہے، تو 5000 روپیہ جرمانہ کا دینا پڑے گا، 5000 روپیہ کہ مسجد میں آئے کیوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ انکوائری کرے گا، مطلب اس کے کہنے کا وہ مسجد جو بنائی ہے وہ کمیٹی والا دیکھ کے دیوبند کے تمام لوگوں کو کافر کہتے ہو کہ نہیں، ندوہ والوں کو، جامع ازہر مصر والوں کو بھی کافر کہو ان کے حساب سے، وہ بھی مسلمان نہیں، مکہ شریف مدینہ شریف والوں کو بھی، استغفر اللہ۔ تو اگر یہ آپ نے نہیں کہا اس مسجد میں جا کر، یہ انکوائری ہونے کے بعد، تو 5000 روپیہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، ایک نماز پڑھنے کی سزا ہے، لکھا ہوا ہے، بورڈ ہے، مشہور ہے۔ اگر آپ کہو گے تو اگلی ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا، اگر کمنٹ میں اگر آپ کہو گے تو میں پھر بتا دوں گا اس ویڈیو کو۔ دیکھو یہ مولوی صاحب کیا تعلیم دے رہا ہے۔
بس ایمان لیے گھومتے رہو. دن بھر جوتا ہوتا ہے مسجد میں پڑے رہو اور یہ لمبی داڑھی رکھ لو تو علاوہ جہنم کے کہیں نہیں جاؤ. اور بقیہ مشرا گناہ گار پھر وہ تجھی کو بھول جائے ان کا دامن تھام لو انشاءاللہ. بیڑا 600 کروڑ برس سن رہے ہو. ہاں 600 کروڑ برس عبادت کری اور کہاں جنت میں. اللہ یہ مولوی صاحب ہے, مولوی صاحب پکڑ باندھا شیطان نے خبیث. ارے سنے بلی یہ مولوی صاحب ہے پر دور کہیں کا وہ ابھی کباؤ نہیں جو بندی کی دال ہے. اللہ تیرا بھتیجا تو خود جامع ازہر پڑھ کے آیا ہے, لگانا فتویٰ کفر کا. عبادت کری شایان رضا اور ابلیس. اور اس کے بعد آگے بڑھو کیا ہوا. اللہ اللہ فرماتے فرشتوں کو پڑھایا. یہ مولوی صاحب نے انسانوں کو پڑھا رہا ہے. انسانوں اس نے فرشتوں کو پڑھایا. لعنت کا تاب ڈال دی باہر کر دیا. کیا مطلب یعنی رب نے پہلے ہی بتا دیا کہ جنت میں وہی رہے گا جو میرے محبوب سے جنت میں وہی رہے گا جو میرے پیارے کی تعظیم. مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو, بس حشمتی بن جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہو, بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے رہو, پھر نماز پڑھو یا نہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے. کل ملا کے خلاصہ ہے کہ بس حشمتی بن جاؤ جنتی بن جاؤ گے. یہ سب سے آسان عمل ہے ان کے بتائے ہوئے جو فرق. یہ کسی کو مسلمان کم مانتے ہیں, یہ رضیوں کو نہیں مانتے, مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قائد ظہیر الدین صاحب کو نہیں مانتے, اور بھی بڑے بڑے علماء کو نہیں مانتے, جامع ازہر والوں کو بھی نہیں مانتے. ابھی ان کا اندر سے لاوا نکلے گا. ہو سکتا ہے یہ حشمتی ذبیحہ کی دکان کھلوائیں شرم کے مارے, مگر کھلوائیں گے نہیں, سوچیں گے اب کیسے کھلوائیں.